أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالد من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس خانوادے سے، اس خاندان سے، اس آل اور اس آل کریمہ سے منسلک و متصل فرمایا ہے کہ جس آل کے شجرے کی حفاظت خود اللہ نے کی ہے اور جن کے شجرے کو اللہ نے شجرے طیبہ قرار دیا ہے، اور یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں سے دور رکھا ہے کہ جنہیں شجرے خبیثہ قرار دیا. اس اللہ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں اور راضی رہے کہ اس نے ہماری قسمت میں محمد و آل محمد کی معرفت اور مودت قرار دی، اور یہ قسمت بھی بڑی قسمت سے ملتی ہے. اور یہ جیسا کہ ڈاکٹر اعجاز صاحب نے کہا کہ اسی کو نصیبے کا سکندر ہونا کہتے ہیں کہ جب نصیب کامیاب ہو جاتا ہے، جب نصیب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ انسان یہ اعلان کرے کہ ہمارا نصیب کامیاب ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے، امیر المومنین نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم چادر میں بیٹھے ہیں اور یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، تو اس آیت تطہیر اور حدیث نساء یہ پڑھنے کا اور سننے کا کیا فائدہ ہوگا؟
تو پیغمبر نے کہا کہ جہاں پر یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی تو چاروں طرف سے اس جگہ کو ملائکہ گھیر لیں گے اور جو بھی بیٹھا ہے اس کے حق میں استغفار کریں گے۔ تو فوراً علی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو میں بھی کامیاب اور میرے شیعہ بھی کامیاب۔ یہ نصیب کی کامیابی ہے، یہ مقدر کی فتح ہے، یہ مقدر کی کامیابی ہے کہ ہماری قسمت میں اللہ نے محمد و آل محمد کی محبت، مودت اور ان کا ذکر سننا اور کرنا قرار دیا، اور یہ سب کچھ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے، یہ سب کچھ مخلوق اول کی وجہ سے، وہ مخلوق اول کہ جسے اللہ نے اپنے نور ذات سے خلق کیا، اور وہ نہ ہوتے تو یقیناً کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ تو اس لیے ہم مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے سے بڑا ہے ہمارا نبی۔ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے اس کا نام ہے مصطفیٰ، اور جملہ آپ کے حوالے کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ تو سوال یہ ہے کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، ذرا یہ بھی بتایا جائے کہ وہ کس کی گودی کا پلا ہے؟ وہ کس کی آغوش کا پلا ہے؟ کس نے اسے اپنے سایہ عاطفت میں رکھا؟ کس نے اس کو ابو جہل جیسے دشمنوں سے محفوظ رکھا؟ کس نے بار بار اپنے بچوں کو اس کے بستر پر لٹا کر بتایا کہ میں اپنے بچوں کو قربان کر دوں گا ذات مصطفیٰ پر؟ اور یہ اس وقت ہوا کہ جب پورے عرب پیغمبر کے خاندان کا بائیکاٹ کر چکا تھا، تو اب فیصلہ اسی پر ہوگا کہ شیب ابو طالب میں حضرت ابو طالب اور ان کا خاندان جا کے رہا، اور مکے والوں نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا، اور اسی لیے کیا کہ یہاں سے سارے بتوں کو باطل کہنے کا نعرہ بلند کیا گیا۔ تو ادھر ابو طالب اپنے شیخ میں لے کے اللہ والوں کو بیٹھے ہوئے ہیں، اب عالم اسلام بتائے کہ ادھر کون کون لوگ رہے۔ اور اگر اتنا ہی بائیکاٹ تھا اور ابو طالب کو نعوذ باللہ پیغمبر سے کوئی تکلیف تھی تو ابو طالب بھی ادھر ہی ہوتے۔ ابو طالب کا ادھر رہنا یہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب صرف صاحب ایمان ہی نہیں، محافظ ایمان بھی ہے۔ صرف صاحب ایمان نہیں، محافظ ایمان بھی ہے۔ اور اس لیے بعض لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، ہمیں اس بات سے کوئی چڑ نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کہے جائیں، ابو طالب کو صاحب ایمان نہ کہیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمیں تکلیف، چونکہ ہم آپ سے رکھتے ہیں محبت، ہمیں صرف تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ابو طالب کو کافر کہہ کے کہیں آپ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی جنتوں میں آگے تھوڑا بہت کہیں پر جہاں پر ملازمین کے گھر بنائے جاتے ہیں آپ کو وہاں جگہ دے دیں گے۔ تو اس لیے تکلیف اس بات پر نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ اسلام کچھ بھی کہتی رہے، تاریخ قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ تاریخ اسلام، تاریخ قرآن، تاریخ ایمان یہ یقیناً اس وقت حقیقی ہوگی کہ جب حقیقی قلم سے لکھی جائے، اور ایسے قلموں سے نہ لکھی جائے کہ جو قلم بادشاہتوں کے دربار میں بک چکے ہیں، جن کی بولیاں لگ چکی ہوں، جو فروخت کیے جا چکے ہوں۔ تو ایسے قلموں سے جو تاریخ نکلی ہے کہ جو بالکل پاک صاف ستھرے اور حقیقی قلم رہے، انہوں نے ہمیشہ ابو طالب کو صاحب ایمان ہی قرار دیا۔ بات اب جملہ کہنے جا رہا ہوں
کہ حضرت ابو طالب کا دیوان موجود ہے، اور وہ علماء اہل تسنن نے بھی اس کو لکھا ہے، اس کی تالیف کی ہے، اور علماء اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، اور سارے کے سارے جو قصیدے حضرت ابو طالب کے ہیں وہ حضرت ابو طالب کے دیوان میں موجود ہیں۔ حضرت ابو طالب کے دیوان میں جتنے قصیدے ہیں، ہر قصیدے میں پیغمبر کی تعریف ہے، سارے شعر سب سنے ہوئے ہیں، 1400 برس کی تاریخ میں سب سنا جا چکا ہے، اس میں پیغمبر کی تعریف ہے، پیغمبر کی منقبت ہے، پیغمبر کا تعارف ہے، اور پیغمبر پر یہ کہہ کے ایمان لائے ہیں، اور ایمان لائے نہیں ہیں، ایمان کا اعلان کیا کہ آپ پر وہی نبوت اتری ہے جو اس سے پہلے موسیٰ پر اتر چکی، آپ پر وہی کتاب اتری ہے، وہی فرمان اترا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر اتر چکا۔ تو بھائی ابو طالب صرف قرآن کا ہی اقراری نہیں ہے، ابو طالب توریت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، انجیل کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے دیوان ابو طالب کی روشنی میں، جملہ لے جائیے، دیوان ابو طالب کی روشنی میں جہاں حضرت ابو طالب نے اللہ کا بھی تذکرہ کیا ہے اور رسول اللہ پر ایمان کا بھی اعلان کیا ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے ایمان نہیں چھپایا۔ میری پوری کتاب ہے منصب ابو طالب، اور وہ موقع ملے تو آپ پڑھیے گا، ہے بھی کوئی 10 سال پہلے کی کتاب مارکیٹ میں ہے کہ نہیں، اس کا نیا ایڈیشن بھی آ جائے گا، تو میں نے اس کا نام رکھا ہے منصب ابو طالب، اور ابھی پورا نام بتاؤں گا۔ میں نے کتاب کا نام رکھا ہے منصب ابو طالب، اس میں میں نے کہا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا ایمان نہیں چھپایا، اپنے ایمان کو ظاہر بھی کیا، اپنے ایمان کا اعلان بھی کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت ابو طالب نے ایمان تو نہیں چھپایا، اپنا منصب چھپایا۔ اب یہ بحث نہ کرنا کہ ابو طالب مومن ہے یا کافر، اب یہ بحث کرو کہ ابو طالب نبی ہے، وسیع ہے یا امام ہے۔ اب اس پر بحث تو یہ نہیں کر سکتا کہ چوتھے خلیفہ کے والد کو کافر کہہ دوں، میں تو کم از کم یہ نہیں کر سکتا کہ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ کے والد کو کافر کہہ دوں۔ تو اب ابو طالب نے منصب چھپایا، منصب کو خفی رکھا، اس لیے کہ کچھ انبیاء ایسے گزرے کہ جو اپنے لیے نبی رہے، اور کچھ انبیاء ایسے گزرے جو غیر کے لیے نبی رہے، تو تقسیم قائم ہوئی کہ نبی لنفسہ ہی بھی ہوتا ہے اور نبی لغیر ہی بھی ہوتا ہے، یعنی کچھ انبیاء صرف ایسے کہ جن کو بتایا گیا کہ پیغام تم تک پہنچا ہے، خبر تم تک پہنچی ہے، اپنے تک رکھنے کا۔ کچھ انبیاء سے کہا اس خبر کا اعلان کر دو تو وہ نبی لغیر ہی ہو جاتی۔ کچھ انبیاء کو ایک مخصوص خطے کا نبی بنایا، کچھ انبیاء کو مخصوص ملک کا نبی بنایا، کچھ انبیاء کو مخصوص اقوام پر مبعوث کیا گیا، کچھ انبیاء کو بر اعظموں کا، جو آج کہلاتے ہیں اس وقت نہیں، بر اعظموں کا نبی بنا دیا گیا، کچھ انبیاء کو پڑھا کے رسول بنا دیا گیا، رسولوں میں سے بھی 5 کو اولو العزم قرار دیا کہ ان کی شریعتیں آگے بڑھیں، انہی میں 4 کتابیں بھی نازل کی گئی، انہی میں شریعتیں بھی نازل کی گئی۔ تو کچھ نبیوں کو حکم تھا کہ آپ بتا دیں کہ آپ نبی ہیں، اور کچھ انبیاء کو حکم نہیں تھا کہ آپ اعلان نہ کریں کہ آپ نبی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اے نبی، مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے کہا اے نبی، ہم نے آپ کو بہت سے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں اور بہت سے انبیاء کے قصے بیان نہیں کیے۔ لم نقصص لکھا ہوا ہے کہ بہت سے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں اور بہت سے انبیاء کے قصے بیان نہیں کیے۔ میں آپ کو کہہ چکا کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ مخاطب کرتا ہے نبی کو لیکن بتانا چاہتا ہے امت کو۔ میں کہہ چکا نا اس بات کو کہ مخاطب کرتا ہے نبی کو لیکن پیغام دینا چاہتا ہے امت تک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت کو پیغام دیا گیا کہ بہت سے انبیاء کے قصے ہم نے بیان کیے ہیں اور بہت سے کے قصے بیان نہیں کیے۔ تو اب ان قصوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں انبیاء کی قصے نظر آ رہے ہیں
اور کہاں کہاں انبیاء کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے؟ کہاں کہاں انبیاء کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. اب ایک منظر لے لیجئے. 25 برس کے ہیں ہمارے نبی. 25 برس کا وہ حسن ازل جس پر سارے حسن قربان ہو جائے. 25 برس کا حسن ازل. ایسا حسن دیکھا ہی نہیں گیا کہ پیغمبر کے چشم و ابرو کی تعریف آج تک ہو رہی ہے. جب نکلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے. گفتگو شروع ہو گئی اور آپ سنتے چلے جائیں. جب نکلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بادل ہے کس چیز کا نام. یہ بادل ہے کیا کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کا سایہ ہی زمین پر نہیں پڑ رہا. جس کی وجہ سے پیغمبر کا سایہ ہی زمین پر نہیں پڑ رہا. بادل سایہ کرتا ہے. جہاں سے گزر جاتے ہیں درخت جھک جاتے ہیں احترام. جہاں سے گزرے پتھر سلام کرتے ہیں. ذرات زمین، ذرات مٹی کے ذرات چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے نالین کے تلووں سے مس ہو جائے. جہاں سے گزر جاتے ہیں پورے ماحول میں خوشبو چھا جاتی ہے. جہاں چندہ کے ہنسی ہونے کا راز اب سمجھا ہوں. ناران نبی چہرے پہ ملتا ہوگا. اتنا حسین نبی، اور میں آپ کو بیان کر چکا اتنا حسین نبی چلے تو لگتا ہے کہ وقت ساتھ چل رہا ہے. رکے تو معلوم ہوتا ہے زمانے کی رفتار رک گئی. مسکرائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کعبے کی دیوار شک ہو رہی ہے. ابا ہوا میں لہرائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابا نہیں لہرا رہی، یہ 7 آسمان بنتے چلے جا رہے ہیں. اتنی آہستگی سے زمین پہ قدم رکھ رہے ہیں کہ زمین سمجھ رہی ہے کہ میرے سینے پر کوئی پھول ہے کہ جو رکھا جا رہا. اتنا حسین نبی جس کے حسن کے چرچے پورے عالم عرب میں پھیل گئے. وہ نبی جب 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، اس سے ہمیں بحث نہیں، جب آ گئے حضرت آمنہ کی آغوش میں، جب آ گئے اپنی مادر گرامی کی آغوش میں، اور ایسے میں حضرت عبد المطلب باہر ٹہل رہے ہیں. کسی نے بتایا نہیں کہ مصطفیٰ آ گئے. عبد المطلب خود داخل ہوئے. کسی نے بتایا نہیں کہ مصطفیٰ آ گئے، خود داخل ہو گئے. اس لیے کہ سمجھ گئے کہ حجرہ آمنہ میں اتنا نور پھیل چکا ہے کہ اس نور کی ضیاء پورے مکے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے. اب یہ نور، کچھ نور ہوتے ہیں کہ جو آسمان سے زمین کو منور کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کے نور نے زمین سے آسمان کو منور کر دیا. عبد المطلب کے صحن سے جو ذوق، جو ضیاء، جو روشنی ابھاری ہے تو آسمان منور ہو گیا. اور ایسے میں صبح آ گئی اور پیغمبر اپنے عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں لے کے پارا. تو اس روز جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب اپنے اپنے بچوں کو لے کے آ گئے اور کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور ہر قبیلے والا کھڑا ہو گیا اور ہر قبیلے والے نے اپنے بچے کو ایسے بدل کر کے کہا اس بچے کا نام یہ ہے. جو قبیلہ لات کی پوجا کرتا تھا اس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھا عبداللات. سب نے کہا ہاں بھائی عبداللات. دوسرا قبیلہ آیا، ان کا بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا یہ عبدالمناف. اور قبیلے تھے، انہوں نے کہا یہ عبدالعزا. کسی اور قبیلے کا بچہ سامنے آیا، ان کے بزرگوں نے نام رکھا یہ عبدالحبل. کسی اور بچے کا قبیلے کا بچہ اور وہ قبیلے والے کھڑے ہیں تو بزرگوں سے پوچھا اس کا کیا نام؟ انہوں نے کہا یہ عبد بدھ ہے.
کسی اور قبیلے کے بچہ، بزرگوں نے کہا اس کا نام ہے عبد یعوز. کسی اور قبیلے کا بچہ، اس قبیلے کے بزرگوں نے نام رکھا یہ عبد یبوس. سارے قبیلے موجود اور ہر قبیلے کا بزرگ پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھ رہا ہے، پیدا ہونے والے بچے کا نام رکھ رہا ہے. جب سارے بچوں کے نام طے پا گئے تو اب سب کی نگاہ عبد المطلب پر، اس لیے کہ بنی ہاشم قبیلہ سب سے بلند قبیلہ، جو سب سے بڑا قبیلہ ہوتا ہے وہ آخر میں ہی بات کرتا. اب سب نے نام بتا دیے تو اب سب کی نگاہ عبد المطلب پر. عبد المطلب کعبے کے سائے میں اور عبد المطلب کے ہاتھ میں ہوتا عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لفظ جگر. عبد المطلب نے ایسے مصطفیٰ کو آغوش میں لیا ہوا ہے. اب سب عبد المطلب کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا نام رکھیں گے، کیا نام رکھیں گے. ایک بار عبد المطلب نے ایسے بلند کر کے کہا محمد. کیا صدا آپ نے؟ مجھے لطف نہیں آیا. نام رکھا جا رہا ہے. 10 دن سے جو تقریر ہو رہی ہے آپ کو آج اس کا لطف لینا چاہیے تھا. عبد المطلب نے کہا محمد. پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا. یہ کون سا نام ہے؟ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. حالانکہ عربی زبان کا نام تھا. تو جو اللہ عربی زبان کے نام کو اتنے ہزاروں برس غیب میں رکھ سکتا ہے وہ کیا آخری مصطفیٰ کو غیب میں نہیں رکھتا؟ آج تک تو یہ نام کسی کے ذہن میں نہیں آیا. آج تک تو کسی نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہی نہیں پہنچے آپ وہاں تک. عبد المطلب آج 12 ربیع الاول کو اپنے پیدا ہونے والے پوتے کا نام رکھ رہے محمد. تو اب مجھے حق ہے کہ نہیں کہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے پوچھوں کہ اے جد مصطفیٰ، یہ نام تو اللہ نے اس وقت رکھا تھا کہ جب وقت بھی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو اس وقت تھا کہ جب وقت بھی نہیں تھا. صرف معبود تھا یا پہلا عبد تھا. اس وقت اللہ نے کہا تھا یا احمد یا محمد. اس کے بعد سے تو خاموشی ہی ہے. تو اب مان لو 2 ہی باتیں رہ گئیں. 2 ہی باتیں رہ گئیں کہ یا تو اللہ کی وحی ہوئی عبد المطلب پر، یا یہ مان لو کہ یہ عبد المطلب صرف یہاں کا نہیں ہے. جب وہاں محمد کہا جا رہا تھا تو یہ سن رہا تھا. قرآن اللہ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا. اللہ کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا اپنے نبی کی طرف اشارہ کر کے تقلبک فی الساجدین. تو سمجھ لیں کہ میرا سلام نہیں سمجھا ان کو بتاتا ہوں. کہا اے نبی، اللہ کہہ رہا اے میرے محبوب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں کے صلبوں میں منتقل کیا. جملہ آپ نے اپنی آسانی سنا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں کے صلبوں میں منتقل کیا. تو پیغمبر صلب در صلب ہی ہو کے تو آئے ہیں نا. آپ بیٹھے ہیں، آپ پیغمبر صلب در صلب ہی ہو کے آئے ہیں. دادا کا صلب، پردادا کا صلب، ان سے بھی پہلے کا صلب، ان سے بھی پہلے کا صلب. تو صلب در صلب ہو کر آئے اور اللہ صلبوں کی ضمانت لے رہا ہے کہ جس صلب میں بھی نور محمد رہا وہ ہمارا سجدہ کرتا رہا. تو اب نہ عبد المطلب کافر، نہ ابو طالب کافر، نہ عبد مناف کافر، نہ ہاشم کافر.
ہم نے آپ کو ساجدین میں منقلب کیا، آپ کا صلب سجدہ گزاروں میں رہا، اور صلب رسول صلب نور ہے۔ یہ نبی کا نور ہے جو صلب میں رہا، نبی کا نور ہے جو صلب میں رہا، اور نور ہی کے صلب میں رہتا۔ جو خاکی ہوگا وہ خاکی کے صلب میں رہے گا۔ نور کے لیے ظرف نور چاہیے، جس میں وہ منقلب ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، اور ہوتے ہوتے پہنچا حضرت عبد المطلب تک، اور حضرت عبد المطلب نے نام رکھا محمد۔ اب ذرا بتایا جائے کہ ایک قبیلے والے نے نام رکھا عبداللات، اس لیے کہ وہ لات بت کی پوجا کرتا تھا۔ ایک قبیلے نے اپنے بچے کا نام رکھا عبد المنات، یہ منات کا بندہ ہے، اس لیے کہ وہ منات کی پوجا کرتا تھا۔ ایک قبیلے کے بچے کا نام رکھا گیا عبد العزا، عزا کا بندہ، اس لیے کہ وہ عزا والے بت کی پرستش کرتا تھا۔ ایک قبیلے والے نے نام رکھا عبد الحول، اس لیے کہ وہ قبیلہ حول کی پرستش کرتا تھا، اس نے کہا یہ حول کا بندہ ہے۔ ایک قبیلے والے نے اپنے بچے کا نام رکھا عبد بدھ، اس لیے کہ وہ قبیلہ بدھ کی پرستش کرتا تھا، بدھ کی پرستش کرتا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بدھ کا بندہ ہے۔ اب جملہ دے دو، مجھے ذرا کسی ایسے بدھ کا نام بتاؤ کہ جس کا نام اللہ ہو۔ یا تو اللہ نام کا نعوذ باللہ کوئی بدھ دکھا دو، یا پھر تسلیم کرو کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ۔ یعنی کوئی قبیلہ ہے کہ جو دین ابراہیم حنیف پر قائم ہے، اور اس قبیلے میں اللہ کا تعارف پہلے سے موجود ہے، اللہ کا تعارف پہلے سے موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اب یہ وہ نشانات ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں یہ جو ثابت کرتی ہیں کہ منصب یہیں پر کہیں ہے، منصب یہیں پر کہیں ہے۔ 25 برس کے ہوئے ہمارے مصطفیٰ، حسن اپنے بام کمال پر حسن۔ جب ان کے والد عبداللہ اتنے خوبصورت کہ وہ جو شام میں رہنے والی ایک علم نجوم کی ماہر، جب اس نے جناب عبداللہ کو دیکھا تو بار بار پیغام بھجواتی تھی کہ آپ مجھ سے عقد کریں، آپ مجھ سے عقد کریں، اور بار بار جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب اس کے پیغام کو رد کرتے تھے۔ اور جب جناب عبداللہ کا عقد جناب آمنہ سے ہو گیا تو اب جناب عبداللہ نے اس کے گھر پیغام بھجوایا کہ عقد کرنا ہے یا نہیں۔ اب اس شامیہ خاتون نے جناب عبداللہ کو دیکھ کر کہا اب نہیں کرنا۔ کہا وہ جو نور تھا نا پیشانی پر وہ منتقل ہو چکا۔ تو حضرت عبداللہ علیہ السلام جیسے عظیم ترین انسان کا فرزند مصطفیٰ، حسن ازل کا شاہکار، دھوم ہو گئی عرب میں دھوم، اور ان کے دیانتداری کی، ان کے صدق کی، ان کے امانت کی دھوم ہو گئی۔ اور ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب، عرب کی ملیکہ کہ جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، 5 برس کی ہے ملیکۃ العرب، 5 برس، اپنے گھر کے پچھلے باغ میں بچیاں ہیں، کچھ کھیل نہیں ہیں، ملیکۃ العرب بھی اسی مقام پر ہے۔ ایسے میں ایک راہب گزر رہا ہے اور اس نے دیکھا کچھ بچیاں کھیل رہی، اور ان سب بچیوں میں ایک بچی بالکل الگ ہے۔ وہ قریب آیا، اس نے بچیوں کو سلام دعا کیا اور ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گیا۔ 5 برس کی سے آپ الگ معلوم ہو رہے ہیں، کیوں؟ بتائیں کیوں؟ اس لیے کہ کہا کہ آپ 5 برس کی عمر میں سر سے پاؤں تک نقاب میں ہیں، سر سے پاؤں تک پردے میں ہیں۔ کہا کہ یہ بچیاں تو ایسا پردہ نہیں کی ہوئی جیسے آپ کر رہی ہیں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں کیا کروں؟ جب میں گھر سے باہر آتی ہوں تو مجھے آسمانوں سے آواز آتی ہے خدیجہ پردہ کر لو، تم نبی آخر کی زوجہ بننے والی ہے۔
سارے معاملات لاہوتی اس وقت سے سب طے پا چکا کہ کہاں کہاں کون کون کس کس معصوم سے کس کس کا عقد ہونا ہے، اور جس خاتون سے عقد ہو اور جس خاتون سے اگلے معصوم کو آنا ہے، اس خاتون کے شجرے کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے، اور اس خاتون کے شجرے کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے۔ تو اب وہ ملکۃ العرب جو اپنے بابا کے وہ سامان تجارت کو اسی طریقے سے لے کے چل رہی ہے کہ جیسے بابا حضرت خویلد لے کے چلتے، سامان جاتا ہے جناب خدیجہ روم کی سرحدوں تک، شام کی سرحدوں تک، یمن کی سرحدوں تک، پورے سال اتنا سامان جاتا ہے کہ 80,000 اونٹوں پہ، پورے سال 80,000 اونٹوں پہ سامان تجارت جاتا۔ اور ایسے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے غلام نے ایک بار کہا کہ ابو طالب کا بھتیجا بڑا صادق ہے، بڑا امین ہے، کہا شہرت ہم تک بھی پہنچی ہوئی ہے، شہرت ہم تک بھی پہنچی ہوئی، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سامان تجارت محمد لے کے جائے۔ بی بی نے سامان ان کے حوالے کیا، جائیے، ساتھ غلام بھی گئے، میں سرا ہم تو یاد ہے آپ کو، ساتھ میں سرا بھی گئے، اور جناب خدیجہ نے کہا جو راستے میں ہوتا رہے ایک ایک واقعے کی خبر مجھے دینا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جلدی ختم کر دوں گا۔ کہا ایک ایک واقعے کی خبر مجھے دیتے رہنا۔ گئے اور واپس آ گئے، اور جناب میسرہ نے جناب بنت خویلد سے کہا کہ میں کیا بتاؤں، اب کیا کیا ہوا راستے میں؟ کہا میں کیا بتاؤں، جب چلتے ہیں تو ذرات سجدے میں گر جاتے ہیں، کا سخت ترین دھوپ میں بادل چھایا کرتا، کہا میں نے درختوں کی شاخوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے جھک رہے ہیں، اور کہا اتنی منفعت ہوئی ہے کہ اب تک جتنا سامان تجارت سال بھر گیا ہے اتنی منفعت ایک پھیرے میں کبھی نہیں ہوئی، کہا اتنی برکت اب جو ہمارے نبی کا حصہ بنتا تھا وہ جناب خدیجہ نے نکال کے رکھا، اور کہا کہ حضرت ابو طالب کے بھتیجے کو بلائیے، آئے، بیچ میں پردہ لگایا گیا، ادھر مصطفیٰ ادھر بنت خویلد، اور بنت خویلد نے میسرہ کے ذریعے وہ ساری منفعت جو پیغمبر کا حصہ بنتا تھا پیش کر دیا۔ تو اب پوچھا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس مال تجارت کا کیا کریں گے، کہ جو فائدہ ہوا ہے اس کو کیا کریں گے؟ سننا ہے، بیان کروں یا روک دوں؟ کہ اس مال تجارت کا، اس منفعت کا آپ کیا کریں گے؟ نبی ہر دور میں نبی ہوتا، اور یہ نبی اس وقت سے نبی ہے کہ جب آدم بنا بھی نہیں، اور اس نبی کی وجہ سے 1,23,999 نبی بنے ہیں۔ نبی اپنے دور کا اولی الامر بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ اس مال تجارت کا آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کہا میرے چچا نے کہا ہے کہ خاندان و قبائل عرب کوئی اعلیٰ ترین قبیلہ اور اس قبیلے کی ایک خاتون سے میرا عقد کریں گے۔ بی بی نے کہا تو کیا میں آپ کو ایسے قبیلے کا پتہ بتا دوں؟ بتائیے۔ کہا میں اپنا رشتہ آپ کے لیے پیش کر دوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سنیں گے۔ کہا میں اپنے چچا سے اجازت لے لوں۔ چچا سے اجازت دے، پیغمبر گھر تشریف لائے، خوش ہیں۔ کہا کہ چچا بنت خویلد کا رشتہ ہے۔ چچا خوش ہو گئے کہ جو امر خدا تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے، جو امر خدا ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اب بھتیجے اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، بات طے پا گئی، عقد طے پا گیا۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب طالوت لشکر لے کے جالوت کے مقابلے پہ گیا، اور اللہ نے کہا کہ اس لشکر حق کی ایک پہچان، وقال لهم نبیہم
ان آیت ملک، بہت مشہور ہے سورہ بقرہ کی، آپ بچپن سے سن رہے ہو، میں نئی بات نہیں کر رہا. ان آیت ملک ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. ٹھیک ہے، کہا کہ اس لشکر حق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آگے آگے ایک تابوت ہوگا، اور اس تابوت میں کیا ہوگا؟ مما بقیہ آل موسیٰ و آل ہارون. کہا کہ اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا ورثہ ہوگا. بقیہ ورثہ ہوگا، اس کا دونوں نبیوں کا. اس کا مطلب ہے کہ نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے. کون سن رہا ہے؟ کون سمجھ رہا ہے؟ بقیہ تو مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون. کہا اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات. اس کو کہتے تھے تابوت سکینہ. تابوت سکینہ. آج یہودی اسی تابوت کی تلاش میں، اور ان کا آخری ٹارگیٹ ہے بیت المقدس. جب ان کے قبضے میں آ جائے گا تو بیت المقدس کو کھودیں گے، نیچے تک کھودیں گے، اس کو گرا کے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے تابوت سکینہ. اور وہ جب ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے. چلو یہ تو معلوم ہے کہ تابوت سکینہ پوری دنیا پر حکومت، پوری دنیا پر حکومت کا وسیلہ ہے. جس کے پاس یہ تابوت سکینہ ہوگا وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہوگا، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہوگا. 11ویں امام نے کہا اب یہ تابوت سکینہ میں اپنے صاحب غیبت بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. ادھر اگر آپ سمجھ گئے، اس تابوت سکینہ میں ہر نبی کے تبرکات موجود. ختم ہو رہی ہے بات، ہر نبی کے تبرکات موجود. اس میں جناب موسیٰ کا عصا بھی موجود، اس میں جناب ہارون کا لباس بھی موجود، اس میں حضرت ابراہیم کا امامہ بھی موجود، اس میں جناب یوسف کا کرتا بھی موجود، اس میں جناب شعیب کی نالین بھی موجود، اس میں کسی نبی کے کمر کا پٹکا موجود، اس میں کسی نبی کی عبا موجود، اس میں کسی نبی کی قبا موجود. جیسے جیسے انبیاء آگے بڑھتے گئے، ہر نبی کا تبرک اس تابوت سکینہ میں آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں انبیاء کے تبرکات ہیں. اور ایک بار جب بنی اسرائیل اس تابوت کو لے کے آگے نکلتے تھے تو فتح پاتے چلے جاتے تھے، فتح پاتے چلے جاتے تھے. یہ تابوت کی برکت ہے. یعنی جس قوم کے پاس تابوت ہوتا ہے وہی فتح یاب ہوتی ہے. بنی اسرائیل تابوت کو لے کے جاتے تھے، ان کو فتح ہو جاتی. اور ایک بار اس تابوت کی ناقدری کی بنی اسرائیل، بچے کھیلنے لگے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اللہ نے تابوت کو اٹھا لیا. جب تابوت کو اٹھا لیا تو بنی اسرائیل آج تک ذلیل ہے. یعنی جو تابوت کا منکر ہوتا ہے آج تک وہ تابوت غائب، چلا گیا تابوت، نہ معلوم کہاں گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. اور ایک بار اب طے ہو گیا اور کہا یہ رشتہ ہمیں منظور ہے. شادی کی تاریخ طے پا گئی. ادھر قصر خدیجہ سجنے لگا، پوری رینوویشن ہوئی جناب خدیجہ کے قصر میں. نئے نئے پردے لگائے گئے، مخمل کے پردے، مخمل کے پردے لگائے گئے. طائف سے درزی بلائے گئے، بہترین درزی طائف سے بلائے گئے. مخملی رنگ برنگ پردے، اور ان پردوں میں سونے اور چاندی کے تار، اور ان تاروں سے سورج چاند ستارے بنائے گئے. سونے اور چاندی کے تاروں سے سورج چاند ستارے بنائے گئے. قصر خدیجہ کے ہر بام و در پر وہ پردے لٹکا دیے گئے. پورا قصر خدیجہ خوشبوؤں سے معطر، زرعی کمر غلام ہاتھ میں انگیٹھیاں لیے ہوئے، عود و عنبر سلگ رہے ہیں. غلام بہترین پٹکا پہنے ہوئے، فرش بچھا دیے گئے، عود و عنبر سلگا دیے گئے. پورا قصر خدیجہ معطر ہے. اور یہ چاروں طرف جو پردے لگے ہیں ان میں سونے اور چاندی کے تاروں سے چاند سورج ستارے بنے ہوئے ہیں. اور ایک بار سورج ڈوبا تو شمع اور مشعلیں جلی. جب مشعلیں جلی ان مشعلوں کی روشنی ان پردوں پر پڑی تو معلوم ہوتا تھا کہ ستارے آسمان پر نہیں ان پردوں میں آ گئے. اتنا حسین قصر خدیجہ سجا ہوا. کیوں نہ سجائے خدیجہ اس قصر کو کہ پہلی اور آخری بارات آنے والی ہے. یہ ایک ہی تو بارات ہے جو لے کے پیغمبر نکلے کسی کو لینے کے لیے. قصر خدیجہ سجا ہوا ہے چاروں طرف
مکے کے لوگ موجود ہیں اور قصر خدیجہ تیاری میں ہے استقبال کے لیے کہ اللہ کا محبوب آئے اور دولہا بن کے آئے. اور ادھر تاریخ میں ایک دم منظر بدلا کہ ادھر اب ایک دم منظر بدلا کہ اب ابو طالب کا گھر ہے اور ادھر تیاری ہو رہی ہے کہ آ جاؤ مصطفیٰ دولہا بننے جا رہے ہیں. مصطفیٰ دولہا بننے جا رہے ہیں. صنادید قریش صنادید بنی ہاشم آ گئے. سارے بزرگ خاندان کے آ گئے. کرسیاں سجا دی گئیں. سب بٹھا دیا گئے. ایسے میں ایک صدر کرسی پر مصطفیٰ کو بٹھا دیا گیا. ابو طالب ایک طرف بیٹھے, حمزہ ایک طرف بیٹھے, دو شیر ادھر ادھر بیٹھے ہیں. صنادید قریش انتظار میں کہ مصطفیٰ دولہا بنیں گے, انتظار میں ہے کہ مصطفیٰ دولہا بنیں گے, انتظار میں ہے سب کے مصطفیٰ دولہا بننے والے. سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کوئی پھول نظر نہیں آ رہا, کوئی صحرا نظر نہیں آ رہا, کوئی بدھی نظر نہیں آ رہی, کوئی پھولوں کا تاج نظر نہیں آ رہا. صحرا میں کیا پہنائیں گے, بدھی میں کیا پہنائیں گے؟ پھولوں کا صحرا ہوتا ہے, کیسا صحرا؟ دولہا کو سجائیں گے کیسے؟ ابو طالب سب کو دیکھ رہے تھے. کہا بھئی کیا؟ کہا کہ کوئی پھول نہیں, کوئی صحرا نہیں, کس چیز سے سجائیں گے, کس چیز سے سجائیں گے بتاؤ. ایک بار جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے خاص حجرے میں جاؤ اور ایک صندوق رکھا ہے وہ لے آؤ. پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ. کہا میرے خاص حجرے میں جاؤ, صندوق رکھا ہے وہ لے آؤ. صندوق آیا. حضرت ابو طالب نے صندوق کھولا اور ایک بار ابراہیم کا امامہ اٹھایا, پیغمبر کے سر پہ رکھا. یوسف کا کرتا اٹھایا, پیغمبر کو پہنایا. ایک نبی کی قبا اٹھائی, پیغمبر کو پہنائی. کسی نبی کی عبا پیغمبر کے دوش پہ ڈالی. کسی نبی کی کمر کا پٹکا پیغمبر کو پہنایا. موسیٰ کا عصا ہاتھ میں دیا, شعیب کی نالین پہنائی. پیغمبر دولہا بن گئے اور بارات چلی. جاتے جاتے سب رک جاؤ اور رک کر کم از کم ابو طالب سے پوچھنا ہاتھ جوڑ کے, اے ابو طالب یہ تابوت تو نبی کی پہچان ہوتا ہے, آپ کے پاس کیسے آیا؟ کیسے آ گیا؟ یہ تو نبی سے نبی, نبی سے نبی, یا وسیع یا ولی, نبی یا وسیع یا نبی یا ولی چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. اور ایک بار امیر المومنین سے پوچھا گیا تھا, ہمارے گھر کی بات ہے ہم سے پوچھو. باہر والوں نے کیا لکھا اور باہر والوں کو کوئی غرض بھی نہیں چاہیے کہ گھر میں بات کیا ہوا, ہم بتائیں گے کہ گھر میں کیا ہوا. گھر والوں سے پوچھو. ابھی بھی رسول کے خاندان والے موجود ہیں, شجرہ طیبہ والے موجود ہیں, تو ہم سے پوچھو کہ گھر میں کیا ہوا. علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا ان کا مرتبہ کیا تھا, ان کا منصب کیا تھا. ایک بار میرے مولا نے کہا کہ میرے بابا اوصیاء انبیاء میں سے تھے اور ان کے پاس ہر نبی کی بشایت, ہر نبی کا ورثہ تھا, ہر نبی کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے. اور جب وہ سارے تبرکات میرے بابا نے محمد کے حوالے کر دیے, اللہ نے ابو طالب کو واپس بلایا. بیٹا بتائے گا کہ بابا کا ایمان کیا تھا. ارے جس کا بیٹا کلے ایمان ہو تو باپ کیا ہوگا؟
باپ کی پرورش بھی تو بیٹے کو ایمان والا اور ایمان والا نہیں بناتی. باپ کی پرورش ہو تو چاہے کافر بنا دے چاہے ایمان والا بنا دے. اب ہم کیا کریں؟ اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر کھول کے مر جائیں کہ بھائی آپ کے والدین نے جو آپ کو بتایا وہ کفر تھا. میں کہہ چکا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. تو ابو طالب نے اپنے بیٹے کو ایمان کی دولت دی اور کل ایمان قرار دے دیا. خدا نے کل ایمان قرار دے دیا. تو اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے اجداد انبیاء پر بات کرنا. اس لیے کہ جہاں تم نے اجداد انبیاء کو کافر کہا اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تکذیب کر. قرآن مصطفیٰ کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ساجدین میں منقلب کیا. ہم نے آپ کو ساجدین میں منقلب کیا. آپ سجدہ گزاروں میں منقلب ہوتے رہے منقلب ہوتے رہے منقلب ہوتے رہے. کہ علی سے پوچھا گیا تھا, بڑی سامنے کی بات ہے, بڑی مشہور بات ہے, صرف 1 منٹ لوں گا اور آگے بڑھوں گا, کلی آپ کے حوالے کرنا. علی کھیت میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو کسی نے آ کے کہا کہ اے ابو الحسن آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے. نعرہ تکبیر, کہا کہ آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے. علی ایسے دیکھا, کھیتی باڑی کرتے. ایک اور صاحب آئے, کہا آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے. علی نے ایسے دیکھا, کوئی ویلیو نہیں, کوئی قدر ہی نہیں. اس نے کہ برابر کا ہو تو جواب دیا. کوئی اور صاحب آئے, انہوں نے کہا تو علی کھڑے ہو, ایسے مٹی کو چھاڑتے تھے. یہ بتاؤ کیا تم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں؟ بات ہو گئی کہ میں قسیم النار والجنہ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا بیٹا جنت کا تقسیم کرنے والا ہو اس کا باپ جہنم میں چلا جائے؟ کہا کہ میں تو یہ ضمانت دے رہا ہوں کہ میرا باپ جنت میں جائے گا, تم اپنے باپ کی فکر کرو. شمسی کی زندگی کر رہے ہیں اور جو جی رہے ہیں بغیر حب علی, اس سے بہتر ہے خودکشی کر لیں. اس نبی کے قصے قرآن میں خود اللہ بیان کر رہا ہے, اور نبی کو بھیجا ہی اس لیے کہ بتاتے رہنا آخری آنے والا ہے, آخری آنے والا ہے, آخری آنے والا ہے. آدم تم بھی بتانا کہ آخری آنے والا ہے, نوح تم بھی بتا کے جانا کہ آخری آنے والا ہے, ابراہیم تم بھی جا کے بتانا کہ آخری آنے والا ہے, موسیٰ تم بھی بتانا کہ آخری آنے والا ہے, عیسیٰ تم بھی بتانا کہ آخری آنے والا ہے. 1,23,999 انبیاء نے کہا آخری آنے والا ہے, آخری آنے والا ہے, آخری آنے والا ہے. ارے کم از کم ہماری بھی قدر کرو کہ ہم ہر مجلس میں, ہر جگہ, ہر چوک پر, ہر جگہ یہ اعلان کرتے ہیں آخری آنے والا ہے, آخری آنے والا ہے.
آخری آنے والا. اور مصطفیٰ صرف یہ نہیں، بات ختم ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ 40 برس کے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے تو منتخب کر دیا. یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ سینہ چاک ہوا اور ادھر سے اندھیرے کو نکالا گیا اور نور ہدایت کو ڈال دیا. کچھ بھی کہتے رہیے. ہم قرآن کی مانیں گے. ہم قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. ہم قرآن کی مانیں گے. ہم قرآن کی مانیں گے. پیغمبر نے کہا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یہ نہیں کہا کہ آب و گل کے درمیان تھے تب بھی میں تھا. نہیں، تب بھی میں نبی تھا. جب آدم کی مٹی ڈھونڈی جا رہی تھی تب بھی میں نبی تھا. تب بھی میں نبی تھا. پڑھو آئے اب بڑی مشہور آئے. اللہ کہہ رہا کیفا، اللہ کہہ رہا ہے کیا منظر ہوگا، کیا لطف ہوگا. اب وہ منظر اللہ بتا رہا ہے، امت کو بتا رہا ہے. سوچو کیا منظر ہوگا. اذا جئنا من کل امت بشہید. اے نبی کیا منظر ہوگا، وہ قیامت کا منظر. جب ہم ہر نبی کو اس کی امت کے ساتھ اس کا گواہ بنا کروائیں. ہر نبی کے ساتھ امت ہوگی اور ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا. اے نبی کیا لطف ہوگا کہ جب ہر نبی اپنی امت کا گواہ بن گیا ہے. اذا جئنا من کل امت بشہید. ہر نبی اپنی امت کی شہادت دے گا. ہر امت اپنے گواہ کے ساتھ آئے اور گواہ اس امت کا نبی ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کیا منظر ہوگا اے میرے محبوب کہ جب قیامت میں ہر امت آئے گی اپنے نبی کے ساتھ اور نبی اپنی امت کے اعمال کا گواہ ہوگا. اور ہم نبی سے پوچھیں گے تمہاری امت نے سب کام صحیح کیے؟ تو نبی کہے گا انہوں نے صحیح کیے، انہوں نے غلط کیے. تو جو نبی کہے گا ہم وہ مانیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی کی نگاہ اپنی امت کے عمل کے ایک ایک عمل پر ہوتی ہے. اپنی امت کے ایک ایک فرد کے عمل پر ہر نبی کی نگاہ ہوتی ہے. اگر نہ ہو تو گواہی کیسے دے گا؟ نہیں سمجھ رہے بات بہت ہے کہ نہیں؟ ہر نبی اپنی امت پر گواہ بنا کے لایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے ایک ایک فرد کو کہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا عمل کیے، اس نے کیا کیا عمل کیے، اس نے کیا کیا عمل کیے. تبھی گواہی دے گا. اللہ پوچھے گا. اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ مشہور ہے. اب ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارے گے. تو ہر امت اپنے نبی کے ساتھ پکاری جائے گی اور نبی سے پوچھا جائے گا امت کیسے تھی. نبی بتائے گا اتنے اچھے تھے، اتنے خراب تھے، ان کو جنت میں بھیج، ان کو جہنم میں بھیج. ہر نبی سے پوچھتا جائے گا. 1,23,999 انبیاء اپنی اپنی امتوں کو لے کے آئیں گے. اپنی امت کے ایک ایک فرد کے ایک ایک عمل پر گواہ بن کر آئیں گے. اللہ کہتا ہے کیا لطف ہوگا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور ہم ہر نبی پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. سلامت رہے، سلامت رہے. کہا کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا اور ہم ہر نبی پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. مطلب بتا دوں، آدم سے پوچھا جائے گا تمہاری امت کیسی تھی. نوح سے پوچھا جائے گا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے انبیاء سے پوچھا جائے گا امت نے کیا کیا، امت نے کیا کیا. ہر نبی کہے گا اتنے اچھے تھے، اتنے برے، اتنے اچھے تھے، اتنے برے. جب ہر نبی کہہ دے گا تو اللہ مصطفیٰ سے پوچھے گا یہ بتاؤ. نہیں، اب سننا. آدم اپنی امت کے گواہ، نوح اپنی امت کے گواہ، ابراہیم اپنی امت کے گواہ، موسیٰ اپنی امت کے گواہ، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ. اور اللہ پوچھے گا ہر کام صحیح کیا؟ تو ہر امت کے لیے نبی کہے گا انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے غلط. تو اللہ امت سے پوچھے گا بتاؤ تمہارا نبی ٹھیک کہہ رہا؟ تو چونکہ سب کے مناظر دکھائی جا رہے ہوں گے تو سب کو کہنا پڑے گا یہ ٹھیک کہہ رہا، یہ ٹھیک کہہ رہا، یہ ٹھیک کہہ رہا. اب سارے انبیاء پر گواہ خاتم الانبیاء مصطفیٰ. اب مصطفیٰ سے اللہ پوچھے گا اے مصطفیٰ یہ بتاؤ آدم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑی آسانی تو سوچا جیسی آپ کو بولنا چاہیے تھا ویسے بولے نہیں. آپ نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ کہ آدم ٹھیک کہہ رہے ہیں، نوح ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابراہیم ٹھیک، موسیٰ، عیسیٰ یہ سارے انبیاء ٹھیک کہہ رہے ہیں.
تو صرف مصطفیٰ کی ایک ہاں اور نہیں پر تمام انبیاء کے کام رکے ہوئے ہیں. مصطفیٰ اگر کہہ دے نہیں، اللہ مصطفیٰ کی مانے گا. لیکن مصطفیٰ نہیں کہیں گے نہیں. کیوں کہیں گے نہیں؟ نہیں کہیں گے نہیں. کہیں گے کہ ہاں آدم نے بھی ٹھیک کیا، نوح نے بھی ٹھیک کیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب نے صحیح کام کیا. تو پوچھ تو لو کیوں کہیں گے ٹھیک؟ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ مصطفیٰ سب کی گواہی دیں گے کہ 1,23,999 انبیاء ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی تو مانا کہ مصطفیٰ آدم کے دور میں بھی ہے، نوح کے دور میں بھی ہے، ابراہیم کے دور میں بھی ہے. ضروری ہے مصطفیٰ کا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر دور میں ہونا. قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، کوئی تاریخی مقالہ نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم مصطفیٰ کو ہر نبی پر گواہ بنا کے لائیں. یہ کیسا گواہ ہے کہ جس نے کچھ دیکھا بھی نہ ہو اور پھر گواہی دے رہا ہو؟ اور ایک بات کہوں، سمجھ جائیں گے، اللہ تو خود دیکھ رہا ہے، پھر مصطفیٰ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ خود اپنی گواہی کے ہوتے ہوئے، خود اللہ گواہ ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت اپنا فیصلہ نہیں، مصطفیٰ کے فیصلے پر رائے چلوں گا. جو مصطفیٰ کہیں گے وہ ہوگا. وہ بھائی عامر ہے، امر کرنے والا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے. مصطفیٰ سے کہے مصطفیٰ جو تم کہو گے وہ ہوگا، وہ ہوگا. اب مصطفیٰ کہیں گے ہاں سب نے ٹھیک ٹھیک کام کیا، سارے انبیاء شکر گزار مصطفیٰ کے، شکر گزار مصطفیٰ کے. تو میں نے کہہ دیا، اسی لیے کہا تھا کہ تم تو نبی بعد بید الماء لبتی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بن رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کرو بات صحیح. اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی کے دور میں وجود مصطفیٰ ماننا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہیں ہے اس استدلال سے کسی کو انکار ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھیے. میں قرآن پہ سب کو یقین ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا منکر ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا منکر ہو. رد کر دی میں نے بات. سب کو قرآن پر یقین ہے. قرآن نے کہہ دیا ہم ہر امت کو بلائیں گے اس کے گواہ کے ساتھ، مصطفیٰ کو بلائیں گے ہر امت کے گواہ پر گواہ، ہر امت کے گواہ پر گواہ. میں اب صرف آیت پڑھوں گا، نتیجہ آپ سے لوں گا، نتیجہ آپ سے لوں گا، اور مجھے بتائیے گا کہ نتیجہ پہنچ رہا یا نہیں پہنچ رہا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا گواہ مصطفیٰ. اور ایک بار اسی مصطفیٰ کے لیے اللہ نے آواز دی، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. کون ہمارے مصطفیٰ کے برابر ہو سکتا ہے کہ جسے ہم نے ہر معجزہ عطا کر دیا اور ایک گواہ ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی بڑی محنت ہے. کہا کہ ہم نبی کو بلائیں گے ہر نبی پر گواہ، اور ہمارے نبی کے ساتھ ہمارے نبی پر گواہ آ رہا ہے. میرے ساتھ سارے کے سارے ہمارے نبی پر گواہ، ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے. یتلوہ شاہد منہ، یتلوہ آ رہا ہے پیچھے پیچھے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور ہمیں چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. یتلوہ شاہد
اس کے پیچھے ایک گواہ آ رہا ہے. اب یہ نہ کہہ دینا کہ وہ ہوں گے گواہ، وہ ہوں گے گواہ، وہ ہوں گے گواہ. قرآن نے بھی کوئی کمزور بات نہیں کی. قرآن نے کہا گواہ پیچھے آ رہا ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ اس ہی سے ہے. ملیت پر ہے، من ہو اس ملیت پر ہے. کسی اور کے لیے دکھا دو کہ پیغمبر نے کہا تو مجھ سے میں تجھ سے. اسی میں سے ایک اور آیت لے جاؤ، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل. اور اتنی آسان آیت کہ آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی، آپ کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے. اللہ نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا. یہ کافر آپ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. ان سے کہیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. کہا میری رسالت پر دو گواہ کافی ہے، ایک اللہ، ایک علی. اور سب نے لکھا یہاں عالم کتاب سے مراد علی، لکھنے والوں نے لکھ دیا یہ عالم کتاب سے مراد علی، اور پیغمبر نے خود بتایا کہ یہ عالم کتاب سے مراد علی. تو ایک ایک چیز کی تفسیر کر کے گئے ہیں پیغمبر. قرآن کو ناقص تفسیر چھوڑ کر نہیں گئے. اس نشے میں نہ رہنا کہ پیغمبر نے کچھ آئے تو فتش نے تفسیر چھوڑ دی. اور اگر اس نشے میں ہو تو جہاں قدیر کا خطبہ اٹھا کے پڑھو. پیغمبر نے کہا اپنے بعد علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ابھی بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو علی سے پوچھ لیں، علی سے پوچھ لیں. اور اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم سب کے لیے میرے نبی کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی نبی کا نمونہ عمل کیا ہے، کیا ہے سیرت. میں نے پانچویں مجلس میں قرآن اتر میں بتایا. حسنہ کا وہاں مطلب جن کو یاد ہے ان کو یاد ہے، دوہراؤں گا نہیں. اب دوسرا زاویہ سن لو. لقد کان لکم، اور تقریر ختم ہو گئی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم سب کے لیے میرے نبی کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی میرا نبی آئیڈیل ہے، اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے، کہیں کوئی عیب نہیں ہے، کہیں کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ نسیان ہے نہ ہزیان ہے. کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کمزوری، کوئی نسیان، کوئی ہزیان نہیں. اگر نسیان اور ہزیان کی گنجائش ہوتی تو کبھی یہ آیت نہ رکھتا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرے نبی میں کوئی کمزوری نہیں ہے. ارے جس کا وسیع ایسا ہو کہ اس کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، کہ جس کی شجاعت کی گواہی ذوالفقار بن کر آ جائے، تو اس نبی کا کیا کہنا، اس کی شجاعت کا کیا کہنا، اس کی بہادری کا کیا کہنا، کہ جس کا وسیع اتنا بہادر ہو کہ 2 انگلیوں سے تیرے خیبر اکھاڑ لے. تو ایک ایک معاملے کی تفسیر کر کے گئے رسول، کسی چیز کو تشنہ تفسیر نہیں چھوڑ گئے. تو یہ نمونہ عمل کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. قرآن نے سورہ حشر میں ارشاد فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو ہمارا نبی تھے، کب ہو رہی ہے بات، جو ہمارا نبی تھے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. اب جو نبی دے لینا پڑے گا. یہی نمونہ عمل ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے. کون میرے ساتھ دے رہا ہے اسی بات پر؟ آپ چپ ہوئے اس لیے تقریر آگے بڑھ جاتی ہے. سب کو بولنا چاہیے تھا. قرآن کہہ رہا ہے جو میرا نبی دے لے لو، جو دے لے لو. نبی نے کہا یہ قرآن ہے لے لو، یہ نماز ہے لے لو، یہ روزہ ہے لے لو، یہ حج ہے لے لو، یہ زکات ہے لے لو، یہ جہاد ہے لے لو. جو نبی قرآن دے رہا تھا، جو نبی سورہ بقرہ دے رہا تھا، جو نبی سورہ نساء دے رہا تھا، جو نبی سورہ انفال دے رہا تھا، جو نبی سورہ مائدہ دے رہا تھا، جو نبی سورہ توبہ دے رہا تھا، جو نبی سورہ قدر دے رہا تھا، جو نبی سورہ کوثر دے رہا تھا، جو نبی سورہ فتح دے رہا تھا، جو نبی سورہ اخلاص دے رہا تھا، وہی نبی غدیر میں بھی تو کچھ دے رہا تھا.
900 में बेच कर 300 की ऊँटनी 900 में बेच कर तजारत में शेख दी कैसे बरी हो गए। नारे जब भाई आपने वही नबी गदीर में भी तो कुछ दे रहा था, हर चीज की तशरीह बता के गए। एक नमूने अमल ये कि जो थे ले लो, तो गदीर में दिया कि मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। तो जो अली को मौला नहीं मानता, अली का मसला नहीं है, वो असल में ये बता रहा है कि मैं मोहम्मद को मौला नहीं मानता। एक एक नमूने सीरत देकर गए, एक एक चीज हमारा नबी बता के गया। यकीन करना पड़ेगा कि हमारा नबी एक एक चीज बता कर गया। भाई एक जुमला तो शाहजादी ने भी कह दिया था कि तुम कूड़े करकट से मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने वाले, मुर्दा जानवरों का गोश्त खाने वाले। मेरे बाबा ने तुम्हें बताया कि हलाल क्या है हराम क्या है, तुम बेटियों को जिंदा दफन करने वाले हैं। तुम्हें ना ओढ़ने की तमीज, ना पहनने की तमीज, ना खाने की तमीज, ना बात करने की तमीज। मेरे बाबा ने बताया, तुम्हें तहजीब दी, तुम्हें तमद्दुन दिया, तुम्हें सकाफत दी, तुम्हें लहजे की नरमी दी। आगे एक एक चीज हमारा नबी बता के गया। हमारे नबी का नमूना अमल है। वो नबी बता के गए चलना कैसे, फिरना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, दस्तरखान पर किस आसन से बैठना, ये घुटना यहां लगे, दस्तरखान पर बैठो तो ये जानू जमीन पर हो, ये घुटना यहां लगे ताकि पेट दबता रहे। पेट दबेगा तो खाना कम खाओगे, खाना कम खाओगे तो आंकल बढ़ेगी। कुछ लोग ऐसे भी गुजर गए कि पैगंबर ने कहा ये खा खा के थकेगा और थक थक के खाएगा। चलना कैसे, फिरना कैसे, उठना कैसे, ये नबी ने बताया। बैठना कैसे, ये नबी ने बताया। खाना कैसे, ये नबी ने बताया। निभाने कितने बड़े तोड़ने, ये नबी ने बताया। पानी कितने घूंट पीना है, ये नबी ने बताया। घर से बाहर निकलो कौन सा कदम पहले जाओ, ये नबी ने बताया। घर में आओ तो कौन सा कदम पहले आए, ये नबी ने बताया। मस्जिद में जाओ तो कौन सा कदम पहले जाए, ये नबी ने बताया। मस्जिद से बाहर आओ तो कौन सा कदम पहले आए, ये नबी ने बताया। बैतुल खला में जाओ तो कौन सा कदम पहले जाए, ये नबी ने बताया। बैतुल खला से बाहर आओ तो कौन सा कदम बाहर आए, ये नबी ने बताया। अरे वो नबी जो बैतुल खला तक के आदाब बता गया, क्या वो ये बता के ना जाएगा कि मेरे बाद होगा कौन? कि मुआशरे में अगर इज्जत वाला बनना चाहते हो तो हमें फॉलो करो, हमारा इत्तिबा करो, हमें देखो कि हम कैसे चल रहे हैं, हमें देखो कि हम रसूल रहमत हैं, तो तुम उम्मत रहमत बनना, उम्मत सहमत न बनना। हमने पत्थर खा के दुआ दी है और इतना हसीन हमारा दुनिया, अरब की आंखें खीरा हो जाती है हुस्न रसूल देखकर। अल्लाह अल्लाह का महबूब जमीन पर तो दो हैं जो मुस्तफा के बगैर नहीं रह सकते, एक अल्लाह एक हुसैन। जो मुस्तफा के बगैर नहीं रह सकते, एक अल्लाह एक हुसैन। अल्लाह ने मुस्तफा को जमीन पे भेज दिया, वहां तस्वीर मुस्तफा रखी, वहां तस्वीर मुस्तफा रखी, और जब मुस्तफा को वापस बुलाना चाहा तो वही तस्वीर मुस्तफा हुसैन के पास भेजी ताकि हुसैन को कल आ जाए, हुसैन को करार आ जाए। हम शक्ल मुस्तफा हुसैन के घर में भेज दिया गया, इसलिए कि हुसैन अपने नाना से बड़ी मोहब्बत करते।
مسجد نبوی میں نانا کی قبر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. حضروں کو بدلنا، نانا کی قبر سے الوداع الفراق کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ نانا کو نہیں چھوڑ رہے بلکہ یہ خود اپنے آپ سے جدا ہو رہے. اسی مصطفیٰ کی سینے پہ آرام کرنے والا حسین کہ جب مصطفیٰ کی قبر پہ جاتے تو اپنا رخسار نانا کی قبر پہ رکھ دیتے، باتیں کیا کرتے تھے اپنے نانا سے. یقیناً جواب بھی آتا ہوگا. یاد کرتے رہے، یاد کرتے رہے. تو اللہ نے حسین کی آغوش میں، حسین کے صحن میں شبیہ مصطفیٰ، شبیہ رسول کو بھیج دیا کہ ایک تصویر ہمارے پاس رہے، ایک تصویر حسین کے پاس رہے. جیسے یہ علی اکبر اس دنیا میں آئے سب سے پہلے جناب بنت علی، جناب زینب علیہ حجرہ حسین میں آئی، حجرہ ام لیلہ میں آئی، بڑھ کر اپنے بھیا کو مبارکباد. بھیا کا مبارک چاند سا بیٹا. اور حسین دیکھ رہے کہ علی اکبر گہوارے میں، شبیہ رسول گہوارے میں. اتنے خوش ہیں حسین، بھائی ہیں. جب بھائیوں کے گھر میں کوئی ولی عہد آتا ہے، شہزادہ آتا ہے، تو بھائی خوش ہو کے بہن کو نیک دیتا ہے، بہن کو تحفہ دیتا ہے. امام حسین نے کہا بہن آج ہم اتنے خوش ہیں، مانگیے کیا مانگتی ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ نیک ہم دینے کو تیار. کہا بھیا دو گے جو میں مانگ لوں. جی بہن آپ حکم کرنا. کہا بھیا میں چاہتی ہوں علی اکبر مجھے دے دو. اجر کو بدلنا، علی اکبر مجھے دے دو، میں پرورش کروں گی علی اکبر، میں پالوں گی علی اکبر. جناب ام لیلہ بھی خوش ہو گئی کہ علی کی بیٹی اور میرے بیٹے کی پرورش کرے. امام حسین خوش ہو گئے. ہاں بہن اس سے بڑی کیا بات ہوگی، آپ مزاج شناس امامت. پھر وہ دن تھا زینب ہے اور علی اکبر. علی اکبر کو چہرہ دھلا رہی ہیں، بال دھلا رہی ہیں، کپڑے پہنا رہی ہیں. علی اکبر زینب ہی کے سامنے چلنا سیکھ رہے ہیں. گھٹنیوں چلے ہیں تو زینب کے سامنے، پہلا قدم رکھا ہے تو زینب کے سامنے. بولنا شروع کیا تو زینب نے کہا علی اکبر تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا، اب علی اکبر ہم تمہیں اذان سکھائیں گے. کیا سنا آپ نے، کیا سنا؟ علی اکبر کو اذان سکھا دی زینب نے. اور جیسے ہی صبح عاشور آئی اور ایک بار حسین نے کہا علی اکبر تم آ جاؤ محراب اذان. اور جیسے ہی علی اکبر نے آواز دی اللہ اکبر، یہ آواز زینب کے کان تک پہنچی. زینب نے ایک بار دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، پروردگار میرے علی اکبر کی آواز کو سلامت رکھ، میرے علی اکبر کی آواز کو قیامت تک سلامت رکھ. اجر کو بلند. بس چند لمحے ہیں اور ابھی تابوت برآمد ہونے والا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کی آوازیں میرے بلند ہو جائے. علی اکبر کے مصائب اتنے آسان نہیں ہیں. اگر آج شبیہ تابوت برآمد نہ ہونا ہوتی تو شاید میں نہ پڑھتا، لیکن اب چونکہ شبیہ تابوت آ رہا ہے تو جوانوں تم پر سب سے پہلے واجب ہے کہ ہائے کرتے رہنا. اس لیے کہ زہرا سے رسول نے کہا تھا اے زہرا اللہ ایسی قوم خلق کرے گا جس کے جوان علی اکبر پر گریا کرے گا، جس کے جوان علی اکبر پر گریا کرے گا. آواز اذان علی اکبر سے عاشور کے دن کی ابتدا ہو گئی. ارے بات راوی دور سے دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے ریاض الخلد سے جملہ پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو دیکھا. کہا 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین، سمجھ رہا اور ہاں ضرور کہہ دے رہا. اب جو میں روایت سے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، کہا 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو میں نے دیکھا کہ جب پہلا شہید زمین پر گرا ہے سب اصحاب نے چاہا کہ جا کے اسے اٹھائیں. حسین سب کو روک دیتے تھے، کوئی نہیں جائے گا، میں تنہا جاؤں گا، میں اکیلا جاؤں گا. اس لیے کہ یہ قربانیاں میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی. اس لیے کہ سب وصیت کر کے جا رہے تھے کہ فرزند رسول میرا لاشا آپ اٹھائیے، میرا لاشا آپ اٹھائیے. حسین نے کہا وصیت ہے. تو اب 3 دن کا وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کو دیکھا کہ جب کسی شہید کو اٹھانے جاتے تو حسین بڑی طاقت سے اس کا لاشا اٹھاتے اور ہاتھ میں لے کے آتے اور مقتل میں رکھ دیتے. عباس کے لاشیں حسین نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اٹھا. 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین نے میں نے اتنی قوت دیکھی کہ حسین دونوں ہاتھوں پہ اور عباس کا ایک ہاتھ سے لاشا اٹھاتے اور لا کے مقتل میں رکھ دیتے. سنو گے جملہ، وہ کہتا ہے کہ اس حسین
جس کی قوت میں نے یہ دیکھی کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اتنی طاقت سے اصحاب کے لاشیں اٹھائے. کہا میں حیران رہ گیا کہ جب اسی حسین کو اس کے کڑیل جوان بیٹے نے آواز دی تو اس حسین سے زمین پر کھڑے نہ مار گئے. حسین زمین پر گر گئے اور ایک بار آواز دی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، بیٹے آواز دو. حسین کو دیا اور کچھ نہیں کہ بھائی چلتے ہوئے علی اکبر کی لاش پر پہنچے. کیسے پہنچے یہ پوچھنا مقتل سے کیسے پہنچے؟ علی اکبر نے دیکھا میرے بابا آ گئے. علی اکبر نے کہا بابا آپ کا شکریہ، اپنے بیٹے کے پاس آ گئے. علی اکبر ہم آ گئے. علی اکبر کا سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھ لیا. کہتے علی اکبر ماں انتظار کر رہی ہے، ماں انتظار کر رہی ہوں، میں لیلا انتظار کر رہی ہوں. میں سب کے لاشیں لے کے جاتا ہوں اور ماں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن بیٹے میری کمر میں طاقت نہیں ہے، بیٹے میری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، بیٹے مجھے دکھائی نہیں دے رہا. بیٹے تم میری مدد کر، اے علی تو میری مدد کر. علی اکبر نے ویسے ہی کڑاہتے ہوئے کہا بابا جو آپ کا ہو. علی اکبر میں تیری کمر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، تو اتنا سا مجھ پر احسان کر کے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ مجھے کچھ سہارا مل جائے اور وزن کم ہو جائے. جی بابا جیسا آپ کہیں، جیسے آپ کہیں. حسین نے علی اکبر کی کمر میں ہاتھ ڈالا، علی اکبر کو ذرا سا اٹھایا. علی اکبر کا ایک ہاتھ گردن میں تھا، حسین کی گردن میں. حسین نے دیکھا علی اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں رکھا ہوا. علی اکبر کو زمین پہ رکھ کر کہا بیٹے ہم نے کہا تھا دونوں ہاتھ، ہم نے کہا تھا دونوں ہاتھ، تم نے ایک ہاتھ گردن پہ رکھا ہوا ہے. اب جو حسین نے غور سے دیکھا تو دیکھا علی اکبر کا ایک ہاتھ جگر پر. کیا سمجھایا؟ علی اکبر کا ایک ہاتھ جگر پر. اب حسین نے کچھ نہ کچھ صرف یہ کہا بیٹے کیا چھپا رہے ہو، بیٹے یہ ہاتھ کے پیچھے کیا چھپا رہے ہو؟ علی اکبر نے کہا بابا آپ پریشان نہ ہو، بابا کچھ نہیں چھپا رہا، بابا کچھ نہیں چھپا رہا. علی اکبر تجھے میرے حق کی قسم ہاتھ ہٹا دے، ہاتھ ہٹا دے. اب ہائے کرنا سب پر واجب ہے. جیسے ہی علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا حسین کا کلیجہ بھر گیا. ارے ایک نیزہ علی اکبر کے جگر سے باہر ہو گیا اور بچی کا پھل توڑ چکا تھا. علی اکبر ابھی لاشا نہیں اٹھاؤں گا، پہلے بچی کا پھل نکالوں گا. حسین